یاد رکھیں کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ یعنی جو ہم عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، ان عبادات کا فائدہ، ان عبادات کا پھل، ان عبادات کا مغز جو ہے وہ دعا ہے۔ یعنی اس عبادت کے بعد، ہر نیک کام کے بعد جو دعا مانگی جائے اللہ اس دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ تو عبادت کا مغز اور پھل جو ہے وہ دعا ہے۔ یاد رکھیں کہ مومن بندہ ہو چاہے بندی ہو، ان کے پاس جو سب سے زیادہ مضبوط ترین ہتھیار ہے وہ دعا ہے۔ جب سارے سہارے ختم ہو جائیں تو مومن بندے اور بندی کے پاس جو مضبوط سہارا رہتا ہے وہ ہے دعا۔ جب سارے سہارے ٹوٹ جاتے ہیں تو بندے کے پاس ایک سہارا جو مضبوط ہے وہ دعا ہوتی ہے، جو بندہ اپنے رب کے سامنے کرتا ہے۔ وہ دعا کے اندر سوال ہوتا ہے جو بندہ اپنے رب کے سامنے پیش کرتا ہے۔ تو میرے دوستو، اگر تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دعائیں کر کر کے تھک گئے ہیں، مایوس ہو گئے ہیں، ہماری دعائیں تو قبول نہیں ہوتی، تو آج میں آپ کو ایک وظیفہ بتلاؤں گا۔ اگر آپ اس وظیفے کو روزانہ کر لیں، اللہ آپ کے اٹکے ہوئے کاموں کو حل فرما دیں گے، آپ کی مشکلات کو حل فرما دیں گے، آپ کی پریشانیوں کو دور فرما دیں گے اور آپ کی دعاؤں کو قبول فرما دیں گے۔ اور وہ عمل اور وظیفہ بہت آسان ہے۔ وہ وظیفہ یہ ہے، آپ نے روزانہ سونے سے پہلے 1100 مرتبہ یا مجیبو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے، اس کو پڑھ کے سونا ہے۔ یا مجیبو کا معنی ہے اے دعاؤں کو قبول کرنے والے۔ تو 1100 مرتبہ یا مجیبو یا مجیبو یا مجیبو، آپ سونے سے پہلے اس وظیفے کو پڑھ کے سوئیں، پھر دیکھیں اس کا کمال کیا ہے۔ اللہ آپ کی ساری مشکلات کو حل فرما دیں گے، ساری پریشانیوں کو دور فرما دیں گے۔ میرے دوستو، یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کو اللہ کی طرف سے دعا کی توفیق مل جائے، یعنی اس کے لیے دعا کی دروازے کھل جائیں، تو اس کے لیے اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ تو دعا کی توفیق کا مل جانا یہ اللہ کی رحمت کا مل جانا ہے۔ تو اس لیے جو بندہ بھی کوئی بھی نیک کام کرے، اس کے بعد اللہ سے دعا کرے، اللہ اس کی دعاؤں کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اللہ تو یہ فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ جو بندہ مجھ سے دعا کرے گا میں اس کی دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اور آگے فرمایا کہ جو بندہ دعا نہیں کرتا یہ تکبر کی نشانی ہے، اور جو بندہ تکبر کرے گا اللہ اس کو جہنم میں ڈالیں گے۔ اور دعا کرنے کا طریقہ کیا ہے، دعا کے اندر الفاظ کون سے بولنے چاہیے؟ یاد رکھیں کہ دعا کے اندر سب سے پہلے اللہ کی حمد بیان کرنی چاہیے، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا چاہیے، اس کے بعد اپنی ضرورت اور اپنا سوال اپنے مالک کے سامنے پیش کریں، پھر اس کے بعد حمد اور درود پڑھیں، پھر اس کے بعد دعا کو ختم کر دیں۔ مثال کے طور پہ ہم دعا مانگیں تو یہ کہیں الحمدللہ رب العالمین، یہ اللہ کی حمد ہو گئی، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک ہو گیا۔ اس کے بعد اپنی ضرورت اللہ کے سامنے پیش رکھیں، پھر اس کے بعد اسی طرح حمد اور درود پڑھ کے دعا کو ختم کر دیں۔ یہ دعا کا سنت طریقہ ہے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا